زمانہ کہاں پہنچا؟ نادان جو آج 2 لفظ پڑھ کے تو دنیا میں آیا، تو جانتا ہے اس بابے نے کتنی بوریاں اٹھا کے تیری فیسیں ادا کی۔ یہ جو تو اعلیٰ یونیورسٹیوں میں پڑھتا رہا، اس باپ کی محنت تھی کہ یہ تیری فیسیں ادا کرتا رہا۔ آج تو 4 حرف پڑھ کے اسی باپ کو کہتا ہے کہ ابا جی آپ کو بولنا نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں رات کے پچھلے پہر کبھی بڑے چوکوں میں چلے جائیں تو آپ کو رات کے 2 بجے بھی پھل کی لڑی نظر آئے گی، جب بوڑھا شخص کھڑا ہوتا ہے چادر کی بکل مار کے، یا صاحب جو ہے وہ رائے لوگ بیٹھے ہو، ذہین لوگ بیٹھے ہو، سمجھدار ہو، باشعور ہو، مجھے بتاؤ رات کے 2 بجے پھل لینے کو نہ؟ تو بابا سردی کی راتوں میں رات کے 2 بجے بھی چوک میں بیٹھا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی گاہک آ جائے اور بچوں کا کچھ بن جائے۔ جس باپ نے سردیوں کی راتیں اولاد کے لیے روڈوں پہ گزاری، مجھے بتاؤ جب جو بیٹے جوان ہو کے باپ کو کہتے ہیں ابا جی آپ کو نہیں پتا زمانہ کہاں پہنچا، اس باپ کی کائنات نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے میں نے ساری زندگی داؤ پہ لگا دی۔ ماں تھوڑا سا گھر میں بیوی سے بول لے تو بیٹا بیوی کو کچھ نہیں کہتا، ماں کو کہتا ہے اماں آپ کو کھانا پینا کپڑا چاہیے مل رہا ہے، آپ کو نہیں غرض کے اور کیا ہو رہا ہے، بس کھاؤ پیو زندگی گزارو۔ صاحب 2 وقت کی روٹی تو لوگ بیکاری کو بھی دیتے، 6 ماہ کے بعد 1 سوٹ تو لوگ مانگنے والے چوکیدار کو بھی دے دیتے۔ یہ تمہارے گھر میں بھیکاری کی طرح نہیں ہے، تمہاری جنت ہے، اس کی قدر کرو۔ ان رشتوں کی عظمت کو پہچانو، ان کی قدر سکھائی گئی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میرے حسن سلوک کا سب سے حقدار کون ہے؟ تو میرے نبی فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی حضور پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا حضور پھر کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ۔ کیوں؟ کہ ماں مشکلیں زیادہ اٹھاتی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں مشکل پہ مشکل اٹھاتی ہے۔ مجھے بتاؤ 9 ماہ تک اگر ایک بچے جتنا پتھر وزن کا مرد کے پیٹ سے باندھ دیا جائے کہ 9 ماہ تک اس کو اتارنا نہیں، تو کیا ممکن ہے؟ لیکن ماں اس بوجھ کو خوشی خوشی اٹھاتی ہے، محبت سے اٹھاتی ہے۔ دنیا میں بیٹا آتا ہے تو ماں بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش سے گزرتی ہے۔ اگلی بات قرآن کی وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک ماں جگر کا خون دودھ کی صورت میں بچے کو منتقل کرتی ہے۔ جوانی ڈر گئی، اس سب ختم ہو گیا، چہرے پہ نشانات پڑ گئے، لیکن ماں پھر بھی اولاد کے لیے محنت کرتی، پھر بھی اولاد کے لیے کوشش کرتی۔ تو کہا اس کی تکلیفیں زیادہ ہیں، اس لیے کہا کہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آگے قرآن کا اسلوب ذرا دیکھیے، فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر کرو اور ماں باپ کا بھی شکر کرو۔ میرا شکر اس لیے کرو کہ تمہیں وجود ہی میں نے عطا کی، تمہارا خالق ہی میں، تمہاری تخلیق ہی میں نے کی ہے۔ انسان تو بھول جاتا ہے نا، دنیا میں آ کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے گھنٹوں اپنے نقوش دیکھتا ہے اور پھر نکلتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اس کی طرح تو زمانے میں نہیں کوئی۔ اللہ بار بار انسان کو پیچھے پلٹاتا ہے۔ قرآن سورہ طارق پڑھے، اللہ کہتا ہے انسان غور تو کر، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان غور کر تیری تخلیق ہم نے کہاں سے کی۔ آج تو جوان بھی ہے، بٹ بھی تو ہے، جٹ بھی تو ہے، رانا بھی تو ہے، چودھری بھی تو ہے، اس سے پیچھے نکل کے ذرا پلٹ کے دیکھ تیرا تخلیق اور تیرا وجود کہاں سے تیار ہے۔ خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے قطرے سے تجھے بنا ہے، جب آپ کی سلب میں تھا، ماں کے شکم میں چھاتیوں کے درمیان سے نکلا،
پھر غذا تجھے ماں کے شکم میں کون سی ملتی رہی؟ ذرا غور تو کر۔ آج تجھے جوانی میں ناز ہے، آج چار ٹکے دولت کے مل گئے تو تجھے سنبھالے نہیں جا رہے، آج تجھے عزت مل گئی، وقار مل گیا، شہرت مل گئی، تو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا؟ ذرا غور تو کر۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک اچھلتے قطرے سے بنایا، اور ایک مقام میں فرمایا کہ سورہ دہر کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان غور کر، تیرے اوپر ایک ایسا بھی وقت گزرا تھا لم یکن شیئا مذکورا، یہ تو دنیا میں صاحب مذکورہ چیز ہی نہیں تھا۔ آج تو زمانہ تجھے جانتا ہے، آج تو بستیوں کی بستیاں تجھے جانتی، تو جہاں سے گزرتا ہے لوگ تجھے سلام کرتے، سیلوٹ کرتے تھے۔ فرمایا ایک زمانہ گزرا تھا کہ تیرا ذکر ہی کائنات میں نہیں تھا۔ ذرا غور تو کر، پھر آج تو کہاں کھڑا ہے اور تو بھول گیا رب کو؟ ذرا غور تو کرنا، اگر تیری ایک آنکھ بنا دیتا دوسری بناتا ہی نہیں تو کیسا لگتا؟ ناک تیری ماتھے پہ لگی ہوتی تو کیسا لگتا؟ ایک ہاتھ تیرا بڑا ہوتا دوسرا ہاتھ بالکل چھوٹا کر دیتا تو کیسا لگتا؟ ایک ٹانگ تیری بڑی ہوتی دوسری 2 انچ چھوٹی کر دیتا، ذرا تصور تو کر، چلتے پھرتے کیسا لگتا؟ تیرے جیسے زمانے میں کتنے ہیں یہ 2 قدم چلنے کی شکل بھی نہیں رکھتے، روڈ بھی عبور کرنا ہو تو ہاتھ پہ سوٹی پکڑی ہوتی ہے، لاٹھی سے دیکھتے، بچہ بھی ہاتھ پکڑ لے تو اس کے پیچھے چلتے۔ یار تجھے ہم نے دونوں آنکھوں کا دور دیا ہے اور تیرے لبوں پہ شکر ہی نہیں آتا؟ انشکر لی، میرا شکر کر کہ میں نے تجھے وجود بخشا، والدیک اور والدین کا شکر کر۔ تو دنیا میں آیا تھا، گندگی میں لتڑا ہوا تھا، اگر ماں تجھے صاف نہ کرتی تو کیا جسم میں کیڑے نہ پڑ جاتے؟ سردیوں کی راتوں میں جب تیرا بستر گیلا ہو جاتا، ماں آدھی رات کو اٹھ کے تجھے صاف کر کے خشک کپڑے پہنا کے خشک جگہ پہ رکھتی اور خود گیلی جگہ پہ سوتی۔ بتا اگر ماں کا سایہ تجھ پہ نہ ہوتا تو گرم سرد ہواؤں کا مقابلہ کر لیتا، ان سخت موسموں کا مقابلہ کر لیتا؟ اور میں بندے میرا بھی شکر کر اور ماں باپ کا بھی شکر کر، لیکن انسان شکر کی طرف نہیں آتا۔ قرآن کا اندازہ بندہ نہیں آنا چاہ رہا، اللہ کے ارشاد فرماتا ہے چلو ٹھیک ہے نہیں کرتا تو نہ کر، میرا بھی شکر نہ کر، ماں باپ کا بھی نہ کر، کوئی پرواہ نہیں، الیہ المصیر، اور میں آنا تو میری طرف ہی، نہیں کرتا تو نہ کر، آئے گا۔ ماں باپ بچے کو کہیں بھیج دے وہ کام نہ کرے، ماں کہتے چل ٹھیک ہے شام کو آئے گا تو صحیح، استاد کام دے دے بچہ نہ مانے، استاد کہتا چل صبح اسکول تو آئے گا، اللہ کے رب میں نے تمہیں کام دیا، میرا شکر کر، ماں باپ کا کر، تو نہیں کر رہا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، آخر پلٹ کے تو آئے گا میرے، کل موت کا جھٹکا لگے گا تو کہاں جائے گا؟ آئے گا میرے